اس دورے کی ٹائمنگز بہت اہم ہیں۔ کیا پاکستان ایران کو امریکہ کے قریب لانے میں کامیاب ہوگا؟ ایران بھارت تعلقات پر بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ ایران پاکستان سے ملٹری ہارڈ ویئر خریدنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سب سے اہم سوال، کیا پاکستان ایران کی ڈیمانڈز کو میٹ کر سکے گا؟ کیا سینکشنز کی موجودگی میں پاکستان اور ایران آگے بڑھ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اس دورے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس دورے کے ٹائمنگ ہے، اس دورے کی وقت کی سلیکشن ہے۔ یہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو بہت بڑے بڑے ایونٹس گزرے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں، جس میں سب سے ریسنٹ پر آئیں، اگر قریب ترین پر آئیں تو پاکستان اور امریکہ کی ایک بہت بڑی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے جس کے اندر آئل انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ ہے، وہ ایران کے لیے ایک بڑا مشکل وقت تھا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس میں پاکستان اور انڈیا کی وہ جنگ شامل ہے جس میں انڈیا کو بری طرح شکست کھانا پڑی، جسے ہم مارکہ حق کہتے ہیں۔ اور اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے کتنے کلوز ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں پاکستان اور امریکہ کی کلوزنس بھی شامل ہے۔ تو یہ اس وقت پر ہے جب پاکستان ایران کے بھی کلوز ہے، جب پاکستان امریکہ کے بھی کلوز ہے، جب پاکستان چائنا کے بہت کلوز ہے، جب پاکستان نے انڈیا کو بڑا بری شکست دی ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے جس پہ یہ دورہ ہو رہا ہے۔ جو ایران کی 12 روزہ جنگ تھی اس میں پاکستان نے وہ کام کیا جو کسی اور ملک نے ایران کے لیے نہیں کیا۔ پاکستان نے سب سے زیادہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی اس جنگ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اور اس جنگ کو فوری بند کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پاکستان نے UN کے اندر ریزولوشن لایا۔ وہ ریزولوشن رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر لایا، اور ایسے وقت پر لایا جب امریکہ اس ریزولوشن کی فیور میں نہیں تھا، لیکن پاکستان نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کیا اور UN سیکیورٹی کونسل میں ٹیبل کیا۔ یہ وہ حالات ہیں جس کی بیک گراؤنڈ میں یہ دورہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان دنوں میں ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور چونکہ وہ پارلیمنٹ میں تھے تو اس کا اندازہ یہی ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کو، ان کے الیکٹڈ ممبرانز کو، ان کی لیڈرشپ کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک قریبی دوست ہے، پاکستان کی ویلیو کیا ہے، پاکستان مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جب ایرانی صدر کے دورے کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ڈسکس کروں کہ اس دورے میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کیا فیصلے ہونے والے ہیں، ہم جانتے ہیں بغیر کوئی لگی لپٹی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات شکوک و شبہات پر مبنی تھے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر شک کرتے تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی تعلقات ایران سے امپروو کرنے کے لیے، لیکن ایران کے پاس پالیسی آف ریکنسیلیشن کی کافی کمی تھی۔ ایران ایک کانفلکٹ پالیسیز لے کے چل رہا تھا، مڈل ایسٹ میں بھی کانفلکٹ تھی، اپنے نیبرز کے ساتھ بھی کانفلکٹ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران کو کافی احساس ہوا ہے کہ مین سٹریم میں رہنا چاہیے، کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کانفلکٹ کے ساتھ ساتھ نیگوشیشن اور بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی ہماری ان کے ساتھ۔ ان شکوک و شبہات میں مختلف چیزیں اور بھی شامل تھیں۔ ایک چیز یہ شامل تھی کہ انڈیا کے جو کونسلیٹس ہیں ایران کے اندر، وہ پاکستان میں، بلوچستان میں وہاں سے بیٹھ کر شرپسندی کرتے تھے، شرپسند عناصر کو سپورٹ کرتے تھے، اور اسی میں پاکستان نے انڈیا کا سرونگ نیول آفیسر کلبھوشن جادیو کو گرفتار بھی کیا تھا۔ یہ جو انڈیا کا ایران کے اندر سے آپریٹ کرنا تھا، یہ صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں تھا، انڈیا اور ایران کی کافی کلوزنس تھی۔ انڈیا نے چابہار پر بہت انویسٹ کیا تھا، اور انڈیا چابہار پورٹ کو گوادر کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ گوادر ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی پورٹ ہے، گوادر کا اسٹریٹجک لوکیشن ہی ڈیفرنٹ ہے۔ گوادر کی جو چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوآپریشن ہے اس کی وجہ سے ویلیو ہی ڈیفرنٹ ہے، لیکن انڈیا کی کوشش تھی
تو انڈیا کی بہت ساری انویسٹمنٹ تھی، اور پاکستان کو جو شکوک و شبہات تھے ایران کے رول اور ایران اور بھارت کے قربت میں، وہ بڑے جائز تھے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے مسائل تھے جس کے اندر ایران کے ساتھ ویزے کے مسائل تھے، اور ان لوگوں کے مسائل تھے جو ایران کے تھرو ٹریول کر کے ٹرکی اور یورپ جانا چاہتے ہیں، پاکستانی زائرین جو ایران جانا چاہتے ہیں ان کے مسائل تھے، چاول اور باقی چیزوں کی پاکستان سے جو امپورٹ ہوتی تھی ایکسپورٹ ہوتی تھی ایران کو، اس کے مسائل تھے، اور بارڈر کے اوپر ٹریڈ کے مسائل تھے۔ تو یہ مختلف مسائل تھے جس کی بیک گراؤنڈ میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کو ہمیشہ دیکھا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سفارت خانہ ایران کے لیے دنیا میں بہت جگہوں پر کونسلر فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستانی سفارت خانے کے اندر ایک سیکشن ہے جو ایران سیکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اگر امریکہ نے کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ اس جگہ سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کبھی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس کا ذریعہ پاکستان ایمبیسی ان اینی کیس بنتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے مقاصد کیا ہیں، اس دورے میں کیا ڈسکشن ہو رہا ہے، اور اس دورے کی امپورٹنس کیوں ہے اتنی زیادہ۔ سب سے پہلے تو دونوں ملکوں کا یہ احساس ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے۔ جو دنیا میں نئی الائنسز بن رہی ہیں ان میں دونوں ملکوں کا وزن بڑھے گا، تو ان دونوں ملکوں کا آپس میں جو قربت ہے اس میں دونوں ملکوں کی بہتری ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری ہے۔ تو ایران کی طرف سے نمبر 1 ایجنڈا پوائنٹ ہوگا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، پاکستان کے اس رول کا شکریہ ادا کرنا جو اس نے ایران کے مشکل ترین حالات میں اس 12 روزہ جنگ میں ادا کیا جو اور کسی ملک نے نہیں کیا۔ بھارت بھی چپ کر گیا تھا لیکن پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہوگا ایران کو اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یا ان کے درمیان کانفلکٹ کم کرنا، یا ان کے درمیان ایک انڈائریکٹ کنڈوٹ کا رول ادا کرنا پاکستان کا، تاکہ جو فرکشن ہے اس ریجن میں اس کو کم کیا جائے۔ اور یہی رول پاکستان شاید ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی کرے گا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ علاقے کی بہتری کے لیے ہوگا، ایران کی بہتری کے لیے ہوگا، اور پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ پاکستان نے چائنا اور امریکہ کو برج کرتا رہا ہے۔ پاکستان آج بھی امریکہ، چائنا اور ان سب کے درمیان بیلنس تعلقات کر لیتا ہے۔ ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنے میں بہت اچھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہوگا بات چیت کا، وہ ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارت ہے اس کے حجم کو بڑھانا۔ اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور اس وقت یہ تجارت بہت کم ہے۔ ایران پر اس وقت بہت ساری سینکشنز ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن ہم نیبر ملک ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ تجارت کا رستہ نکال سکتے ہیں، اور ایران بھی چاہے گا کہ اس تجارت کو بڑھایا جائے۔ تو فیوچر کے اندر یہ پابندیاں شاید ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ایک دن یہ پابندیاں چلی جانی ہیں۔ اس سے پہلے ہم دونوں ملکوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لینی چاہیے، سسٹمز بنا لینی چاہیے، تاکہ جیسے موقع ملے تو ان دونوں ملکوں کی آپس کی تجارت بہت زیادہ بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور تجارت ہوتی ہے جو بارڈر پر ہوتی ہے، جو آج بھی چلتی ہے۔ یہ اس تجارت میں بھی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں جو لوکل ایڈمنسٹریشنز کی وجہ سے ہیں۔ یہ بارٹر ٹریڈ ٹائپ تجارت ہے کہ یہاں سے چاول کی بوری چلے گی، ادھر سے بیرل تیل کی آ گئی۔ یہ لوکل لوگ کرتے ہیں، ان کا پاسپورٹ بھی نہیں چاہیے ہوتا، ادھر پرمٹ کے اوپر یہ ایک دوسرے سے کراس بھی کر جاتے ہیں۔ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے بھی کافی زیادہ تجارت پاکستان اور ایران کی بارڈر کے اوپر ہو سکتی ہے۔ ویزا کے مسائل ہیں۔ ایران کی طرف سے بہت عرصہ تک پاکستانیوں کو ویزا دینے کے بہت سخت مسائل تھے۔ امید ہے کہ اس کے بعد یہ مسائل کم ہو جائیں گے، بلکہ ایران نے کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں جس کے تحت پاکستانی لوگوں کو ویزا آسانی اور بہتری سے ملنا شروع ہو رہا ہے۔ یہ کام ایرانی پریزیڈنٹ نے میرے خیال ہے وہاں سے آنے سے پہلے ہی سٹارٹ کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ زائرین کے وہاں کے دورے کے مسائل ہیں، وزٹ کے مسائل ہیں، وہ بھی اس میں ڈسکشن آئیں گے، اور اگلے دنوں میں امید ہے کہ زائرین کا ایران جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ابھی اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ ہے اسلحے کی فروخت۔ ایران کی کوشش ہوگی کہ پاکستان سے کچھ اسلحہ مل سکے، پاکستان سے کچھ ٹیکنالوجیز مل سکے۔ اس میں پاکستان اس کی اس اسٹیج پر کتنی مدد کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
لیکن یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا پوائنٹ ہوگا. اگر پاکستان آج مدد نہ بھی کر سکے، اس پر کچھ اصولی فیصلے ہو جائیں تو کل یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک بہتر تعلقات کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو نئی الائنسز بن رہی ہیں اور یہ جیو اکانومی کی طرف سارا جا رہا ہے، ٹریڈ کی بات چیت ہو رہی ہے، جو ایک پوائنٹ ہے اس پر ڈسکشن ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، وہ ہے پاکستان سے ایران کے راستے یورپ تک گڈز کی ترسیل. آپ کو یاد ہے اگر کچھ عرصہ پہلے NLC کی ٹرین یہاں سے چلی تھی جو اسٹریٹ ٹرکی لے کر گئی تھی، ٹرکی سے وہی کنٹینر دوسری ٹرینوں میں شفٹ ہو کے سیدھے یورپ چلے گئے تھے. اسی طرح NLC نے یہاں سے روڈ کانوائے بھی چلایا تھا کنٹینرز کا، ٹرکوں کا، وہ بھی ایران سے ہوتے ہوئے ٹرکی تک گیا تھا. تو یہ ایک ٹیسٹڈ روٹ ہے، اس کو صرف کھولنا ہے، اس کی SOPs بنانی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اوپننگ دے دے گا. جس طرح چائنیز انڈسٹری پاکستان میں آ رہی ہے، جس طرح پاکستان اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر اس کو ہم اس پرانے سسٹم کو ہم دوبارہ ریوائیو کر جاتے ہیں. یہ ایک زمانے میں مشہور RCD ہائی وے ہوتی تھی، RCD ریلوے لائن ہوتی تھی، اس کی ریوائیول ہے، اس کی فیسیلیٹیشن ہے. آئی ایم شیور پاکستان کا یہ بہت بڑا انٹرسٹ ہوگا. آخر میں اگر دیکھیں تو دنیا میں حالات چینج ہو رہے ہیں. یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے. نئی الائنسز بن رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. دنیا جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف موو کر رہی ہے، تجارت کی طرف موو کر رہی ہے. کانفلکٹ کم ہوگی، تجارت زیادہ ہوگی. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے لیے ہم سب ملکوں کو تیاری کرنی چاہیے. اور پاکستان اور ایران کی اگر الائنس بن جاتی ہے تو اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. پاکستان کا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن ایران کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. آخر میں مجھے یقین ہے کہ یہ دورہ بہت پروڈکٹیو ہوگا اور دونوں ملک اچھے ایگریمنٹس اور اچھے MOU سائن کریں گے. ایک کوئی ایکسچینج آف ایگریمنٹس ود نیوی تو ہو گیا ان کا پہلے بھی، اور امید ہے آگے بھی بہت اچھے ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اور یہ دونوں ملکوں کے فیوچر کے لیے بہت بہتر دورہ ثابت ہوگا. بہت شکریہ.